جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ خود حرامی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو اگر کوئی ناجائز حرام ثابت کرے، حرام کہے، 11 لاکھ کا انعام ہے اگر کسی اماں مولوی کی دم میں ہو ثابت کر دے کہ یہ حرام ہے۔ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ السلام علیکم مسلمانوں، محرم کو لے کر بہت بڑی خبر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالوں سال جمعہ کی نماز کے لیے یا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بعض دفعہ تو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا کوئی تبلیغی جماعت ہو، آپ کو کہیں بھی بے شمار نوجوان آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، جس کی شکل، جس کی صورت آپ نے کہیں نہیں دیکھی نیک کام میں، وہ آپ کو محرم کے مہینے میں جلوس کے آگے آگے، تعزیہ کے آگے آگے، سب سے آگے وہ چیختا اور چلاتا ہائے حسین، ہائے اللہ کا نعرہ لگاتا ہوا وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور سب سے بڑی بے وقوفی اور سب سے افسوس کی خبر یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تعزیہ کی شروعات کب سے ہوئی؟ تعزیہ بنانا کیا سچ میں ثواب ہے یا گناہ ہے؟ کیونکہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی بے شمار ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی محرم کے اندر تعزیہ نکالنے کو کوئی حرام ثابت کر دے تو 11 لاکھ کا انعام ہے، کوئی 12 لاکھ 14 لاکھ کا انعام تک رکھ دیتا ہے۔ میری پیارے ناظرین، مکمل آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ تعزیہ کب نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے، تعزیہ نکالنا حرام ہے، جائز ہے، ثواب ہے، نہیں ہے، کس صورت میں نکالے، کب نکالے، کیسے نکالے، اور تعزیہ کی شروعات کب سے ہوئی۔ تو مکمل آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اس مہینے میں کیا ہم کو نہیں کرنا چاہیے، جس سے اللہ تبارک و تعالی اگر ہم کر جاتے ہیں تو سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو مکمل آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ خود حرامی ہے۔ حق ہے۔ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ حرامی ہے۔ حق ہے۔ یہ تعزیہ شریف ہے کربلا شریف کا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اس کو اگر کوئی ناجائز حرام ثابت کرے، حرام کہے، 11 لاکھ کا انعام ہے اگر کسی اماں مولوی کی دم میں ہو ثابت کر دے کہ یہ حرام ہے۔ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے، کتنے مرد کے پوت ہیں؟ اب یہ میرا دعویٰ تھا کہ جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ حرامی ہے۔ بے شک۔ دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا دعوے کے لیے؟ دلیل کی ضرورت۔ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دلیل، پہلے تو میں آپ کی عقل اور سمجھ، عام فہم زبان میں بات کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرود نے جب آگ میں ڈلوایا تو ایک ہدہد سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لاتا تھا اور آگ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کے پرندوں نے، ساتھیوں نے کہا جو اس کے اسٹاف کے تھے، اس کی برادری کے، کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تیری ایک بوند پانی سے اتنی بڑی نار نمرود نہیں بجھ سکتی۔ تو اس نے معلوم ہے جواب کیا دیا کہ یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے پانی میں، جو میرے چونچ میں جو پانی ہے ایک قطرہ، اس سے آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن میں اللہ کو گواہ کر کے آگ میں پانی ڈالتا ہوں۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، میرا تعلق جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ نہیں ہے۔ میں تو اپنی نسبت دکھا رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، اسی طرح سے جو تعزیہ بناتے ہیں وہ اپنا تعلق حسین سے دکھاتے ہیں، اور جو تعزیے کو روکتے ہیں وہ اپنا تعلق یزید سے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھ لو بنانے والا کون ہے، روکنے والا کون ہے؟ بنانے والا حسین ہی ہے۔ تعزیے کی ایجاد کب ہوئی؟ تاریخ سن لو، جو بہت تعزیہ کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے آج کے جوہلا کچھ سنی کے لانے والے۔ اس کی ایجاد ہوئی تیمور لنگ بادشاہ سے۔ تیمور لنگ بادشاہ نے تعزیے کی ایجاد کی، اور تیمور لنگ پیدا کب ہوا؟ 1336 عیسوی میں، اور اس کی موت ہوئی 1405 عیسوی میں۔
حالانکہ تیمور لنگ کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں کہ دنیا کے 3 عظیم فاتح میں اس کا نام گنا جاتا ہے. دنیا کے ایسے 3 عظیم فاتح گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے دنیا کے علاقوں پہ حملے کیے، حکومتیں کی، اور جن کے خواب تھے کہ پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں. اس میں ایک تھا سکندر، الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں، سکندر اعظم. ارے بھائی. دوسرا تھا چنگیز خان، تیسرا تھا تیمور لنگ. بہت بڑا جنگجو اور ظالم بادشاہ تھا، کوئی بہت بڑا پرہیزگار متقی بھی نہیں تھا بھائی. ظالم. 42 ملک اس نے کل فتح کیا اپنی زندگی میں، جس میں روم، ایران، شام، ترکستان وغیرہ ہے. یہ پوری جنگوں میں اس کے ہاتھوں جو مارے گئے نا لوگ، اس صرف ملک کو قبضہ کرنے کے لیے جو اتنے جنگیں کی، تو مورخین نے اس کا جو شمار کر کے بتایا وہ ہے 1,70,00,000. یعنی 1,70,00,000 لوگوں کا قاتل ہے یہ شخص تیمور لنگ. ایک پیر سے لنگڑا تھا، جس کو لنگ بولتے، لنگ یعنی لنگڑا. تیمور لنگ ظالم بادشاہ. مگر اس میں ایک بات تھی کہ ہر سال یہ عاشورے کے دن امام علی مقام کے روزے پہ جاتا تھا. ایک سال بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو رونے لگا کہ بھائی اس سال میں امام حسین کے روزے پہ نہیں جا پاؤں گا. تو اس کا ایک شیعہ وزیر تھا، اس نے ایک تعزیہ بنا کے لایا. تعزیہ مطلب ہو بہو امام حسین کے روزے کی شکل میں. اور لانے کے بعد کہا کہ صاحب آپ اس کو دیکھیں، بادشاہ تو تسلی ہوگی. بادشاہ کو تسلی ہوئی. اس شیعہ وزیر نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ بادشاہ نے اپنی رضا اس پہ ظاہر کی، تو اس نے پھر حکم دیا کہ صاحب بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں تعزیہ بیٹھے. 801 ہجری میں تعزیے کی بنیاد بنی. کس سن میں؟ 801 ہجری میں تیمور لنگ نے اس کی بنیاد ڈالی. پہلے تعزیے گھروں میں رکھے گئے، پھر جلوس نکالے گئے، پھر جلوس کے ساتھ ماتم شروع ہوئے. وہ بہت ماتم کب شروع ہوا میں بعد میں بتاؤں گا. یہ تاریخ کی کتابیں، اور میں نے جن تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کیے یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں، شیعہ کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. 801 ہجری میں. اور 11ویں امام جن کا وصال ہوا حضرت امام سقی، جن کو امام عسکری بھی کہا گیا، 260 ہجری میں ان کا وصال ہوا. یعنی امام عسکری کے 541 سال کے بعد تعزیے کی بنیاد ڈلی. کتنے سال کے بعد؟ 541 سال کے بعد. بتائیے جو امام کے انتقال کے 541 سال کے بعد جس چیز کی بنیاد ڈلی، تو وہ مذہب کا ایسا کون سا حصہ ہو سکتا ہے کہ آج جاہل خادم و مجاور کہتے ہیں جو تعزیے نہیں نکالتے وہ غدار حسین ہے، وہ غدار اہل بیت ہے. محبت اہل بیت کے لیے تعزیے سے کیا تعلق اس کا بھائی؟ 541 سال کے بعد تو تم نے تعزیہ نکالا. اور امام حسین کی شہادت سے اگر گنے آپ تو امام حسین کی 61 ہجری میں شہادت ہوئی، اور 801 ہجری میں تعزیہ پہلا تعزیہ بنایا جاتا ہے. تو کل ہوتا ہے 740 سال کے بعد تعزیے کا وجود ہوتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 740 سال کے بعد. یہ ہے تعزیے کی حیثیت. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، ان کے مسلک کے. تو ہمارے یہاں تعزیے کو لے کر بھی ایک اعتدال ہے. میں واضح کر دوں کہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے رسالہ تعزیہ داری. اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے، اتنی حد تک. اور ایک اور کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے جس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الآثار. یہ ہندی میں بھی میں نے ترجمہ کی تھی ایک زمانے میں. بدر الانوار فی آداب الآثار میں بھی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے کہ ہو بہو امام حسین کے روزے کی طرح ہو، جیسے امام حسین کا روزہ.